ومن على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا راستہ پیر اور مرشد کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے. جو لوگ کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ نہیں ہیں کتنا ہی کتب بینی کر لیں مگر ان کی کلام میں وہ تاثیر نہیں ہے. جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ کے تھوڑے سے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. برکت اور ہے، حرکت اور ہے. چھوٹے کاف سے کتب بینی کرنے والے بڑے کاف کی کتب بینی والوں کو نہیں پا سکتے. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. مولانا مظہر میں نہیں کیا کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. اب دیکھیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بخاری شریف نہیں پڑھائی مگر بڑے بڑے بخاری شریف پڑھانے والے جا کر ان سے دعا لیتے تھے. یہاں تک کہ دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مفتی دیوبند تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے مگر ایک بات سن کر فرمایا کہ میرا دل مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر میرا دل مجلہ ہو گیا. اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی تھی. 12 سال. یہاں تک کہ ان کے مرشد نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے لیے کیا لایا تو میں کہوں گا عرض کروں گا کہ میں مولانا احمد کو لایا ہوں. محمد احمد نام تھا. اور مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ عربی زبان میں لکھنے والا ہندوستان میں سب سے بڑا محدث مولانا حبیب الرحمان اعظمی جنہوں نے عربی زبان میں حاشیہ لکھا میں نے آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ وہ الہ آباد آئے ہوئے ہیں اور بستر لگائے ہوئے ہیں صرف دعا کے لیے. وہ علی جاؤ پیچھے بیٹھو میری آنکھ سے آنکھ ملا. آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. تو میں نے دیکھا کہ مولانا حبیب الرحمان اعظمی بہت بڑے ہندوستان کے محدث مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ عربی میں لکھنے والا شرق اوسط اور مڈل ایسٹ اور دنیا عرب میں جس کا غلغلہ مچا ہوا ان کو دیکھا کہ دعا لینے کے لیے مولانا کے پاس آئے ہیں. علماء ندوہ ان کے قدموں میں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. جن لوگوں نے قطب بینی زیادہ کی صحابہ نے قطب بینی زیادہ کی تھی بڑے قاف سے جن کی غلامی کے صدقے میں قطب ہوتا ہے. اتنے بڑے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حریص تھی. آج دارالعلوم و مدارس عربیہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کا قیام دین کا قلعہ ہے لیکن اگر خالص مدارس عربیہ پر اکتفا کیا جائے گا اور اہل اللہ کی صحبت اختیار نہ کی جائے گی تو علوم کی کمیات تو رہے گی کیفیات علوم کے حاصل نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے عمارت ہوگی روح نہ ہوگی. علم کا جسم ہوگا اس میں روح نہ ہوگی.
آج اکثر مسجد میں ملتزم پر، روضہ مبارک پر ہر مومن ایک اپنی شان دیکھتا ہے، لیکن بازاروں میں آ کر، ایئرپورٹ پر آ کر، جہاز میں بیٹھ کر ایئر ہوسٹس کے سامنے اس کے تقویٰ کی استقامت دیکھو۔ تقویٰ کی استقامت کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے کوئی خوش قامت ہو۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے۔ یہ تو بڑا رومانٹک مصرع ہے، لیکن ذرا اینٹی بایوٹک بھی سنو گے۔ ہر مصرے کے نیچے میں اینٹی بایوٹک پیش کرتا ہوں تاکہ رومانٹک کی ٹک ٹک ختم ہو جائے۔ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے۔ یہ عالم حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ جس سے دل بہلاتے تھے بڑھاپا آ گیا، چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، 11 نمبر کے چشمے لگ گئے، بڑھیا کمر وہ لکڑی لے کر رکوع کی حالت میں آ رہی ہے اور کہہ رہی بھیا ہمیں ایک کیسٹ دے دو۔ تو اسلامک سینٹر کا جو دکاندار ہے اس نے کہا نانی اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ارے بھول گئے اس کو، ہم اس سے 20 سال پہلے بھی آئے تھے کیسٹ لینے، اس وقت آپ کی بوری کیسٹ خطرے میں تھی۔ حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری زہرا مریخ لے کر۔ دیکھا آپ نے، لوگ کہتے ہیں ملا کیا جانے، ملا دیکھ لو آسمان کی باتیں کر رہا، یہ سب سیارات ہیں۔ اور ہماری دنیا کو اللہ نے ایک چاند دیا ہے، مشتری زحل وغیرہ کو کسی کو 4 کسی کو 6، اور عطارد کو سیارہ کو سورج سے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب پر عطارد ہے، عین تا الف را عطارد، اس میں ایک چاند بھی نہیں رکھا اللہ نے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہے 24 گھنٹہ روشن رہتا ہے، قرب آفتاب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک چاند بھی نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا جو سورج کے ہم نشین ہیں انہیں چاندوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو صاحب نسبت ہوتا ہے، جو مولا پا جاتا ہے، وہ لیلاؤں کے چکر سے نجات پا جاتا ہے، کیونکہ لیلا ایک نمک، لیلا کو نمک کی بھیک ملتی ہے اور مولا لیلاؤں کو نمک کی بھیک دینے والا ہے۔ تو جب نمک کا بھیک دینے والا دل میں آتا ہے تو ساری لیلاؤں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ تمام لیلاؤں کا نمک اور حسن صرف ان کی کھال تک ہے۔ بیوٹی از اونلی، بیوٹی از اونلی اسکن ڈیپ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ حسن کا مدار خالی کھال پر ہے اور کھال کے اندر جال بھرا ہوا ہے اور بو اور ریاح کا مال بھرا ہوا ہے۔ لہذا جو آج کھال کے لیے تڑپ رہے ہیں تو ان کا حال یہی ہے کہ ولیم 5 سے بھی نیند نہیں آ رہی، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ اللہ والوں کو دیکھو کیسی مزیدار زندگی ہے، جیسے ڈی فریزر، جیسے فریج، آپ گرم چیز رکھ دیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر، وہ ڈی فریزر اور فریج ہیں، ان کے پاس غمزدہ پریشان آدمی بھی بیٹھ کر دیکھ لے کہ اس کے قلب کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اسی سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا حکم کیوں دیا کہ اے دنیا والو تم صادقین اور متقین اور اہل نسبت و صاحب نسبت اور ولی اللہ بننا تو تمہیں دیر لگے گی، لیکن تمہیں ولی بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا جب تم یعنی فریج خریدنے میں دیر لگے گی۔ ابھی کسی فریج کا عارضی طور پر اپنی بوتل رکھ دو، کیا ہو، یعنی اپنے جسم کو خانقاہوں میں لے جا کر رکھ دو، جب ٹھنڈک ملے گی تو پھر تم تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے فریج بھی خریدو۔ ایسے ہی جب تم اللہ والوں کے ایئر کنڈیشن اور ان کے ڈی فریزر میں جاؤ گے تو جاتے ہی تم کو سکون ملے گا، سارا جہان تمہاری نگاہوں سے گر جائے گا۔ اس اللہ والے کی صحبت سے تم کو اللہ کے نام کی مٹھاس، سکون، ٹھنڈک جب پاؤ گے تب تمہیں اللہ والا بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔
تو کونوا مع الصادقین کا انعام یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر تمہیں اللہ والا بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور اللہ والوں کے قلب میں جو طمانینت، جو سکینہ، جو سکون ہے، اس سکون کے آگے تم تمام لیلاؤں کو بھول جاؤ گے، کیونکہ آج تک لیلاؤں نے کسی کو سکون نہیں دیا۔ مجنو صاحب کو دیکھ لو، لیلا کے سنے پاگل ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے ریڈیو نے ایک اشعار غزل کا پیش کیا کہ مجنو منہ سے بولو نہ، لیلا سامنے کھڑی۔ تو میں نے کہا اس میں ریڈیو بنگلہ دیش کو خبر کرو کہ اس میں میرا ایک مصرع بڑھا دیں۔ مجنو کیسے بولیں گے، مجنو پاگل ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ پاگل آدمی کیا بولے گا؟ لیکن مولا کے عاشقین آج تک کوئی پاگل نہیں ہوا۔ لہذا کونوا مع الصادقین کی آیت فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے سکون اور دولت نسبت باطنی، جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت کوئی چیز نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا ادراک دینے کے لیے، اس کی چاشنی چکھانے کے لیے اور اس کا سیمپل نمونہ کے لیے اللہ نے فرض کر دیا کہ جاؤ اللہ والوں کے پاس رہو، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ ہفت اقلیم کی سلطنت لیے بیٹھے ہیں اپنے دل میں، اور ان کے قلب کا سکون تمہارے دل پر جب عکس کرے گا، انعکاس کرے گا، منتقل ہوگا، تو آپ بتاؤ فریج میں ایک گرم پانی کی بوتل رکھ دو، ٹھنڈی ہو جائے گی یا نہیں؟ گرم دل، ڈپریشن کا مارا دماغ، انتشار ذہنی، کوفتوں میں مبتلا، جواہر اللہ کے کوفتوں میں، کیا مطلب؟ کوفتوں نہیں، کوفت میں بھول گیا تھا، کوفت میں مبتلا۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جب بیٹھیں گے تو بتاؤ بھائی، جو ابھی چند دن سے آ رہے ہیں میرے پاس اور یہاں موجود بھی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ آج ہی ایک صاحب نے کہا، وہ میرے ساتھ بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں، کہ 60 سال تک میں نے دنیا میں دن و رات گزارے اور سورج کے صبح شام سے میری ملاقات رہی، لیکن یہ سکون جو مجھے خانقاہ میں آ کر ملا، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ سکون کس چیز کا نام۔ تو جس کے پاس فریج نہ ہو، مسکین ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مالداروں کے پاس جاؤ جن کے پاس فریج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری محبت کی دولت جو لیے بیٹھے، تم تو ہو قلاش، کنگال، لیکن دولت نسبت باطنی میں دیر لگے گی، مگر صاحب نسبت باطنی کے پاس جاؤ، جن کے دل میں، جو اپنے دل میں مولا لیے بیٹھے، ہفت اقلیم کی سلطنت اور تخت و تاج کوئی چیز ان کے سامنے نہیں، وہاں جا کر اللہ والوں کی درجات کی بلندیاں اور ان کے قلب و جاں میں جو اللہ کے تجلیات اور نور باطن ہے، اس سے ان کو جو تم کو ٹھنڈک ملے گی اور سکون ملے گا، تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے۔ عالم ہما دردست دوا میں خاد، پوری کائنات درد ہے، درد دوا کی متلاشی۔ عالم ہما دردست و دوا میں خاد، پورا کائنات درد کا مجموعہ ہے، دوا کی متلاشی۔ فقیر غذامی طلبت اور شہ اشتہا خواہد، فقیر غذامی طلبت، شہ اشتہا بھی خواہد۔ فقیر روٹی مانگ رہا ہے، بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے، اس کے پاس روٹی نہیں، اس کے معدے میں بھوک نہیں۔ ایک روٹی مانگ رہا ہے، ایک چورن مانگ رہا ہے، چورن۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ کئی فائدے ہوں گے۔ ایک تو آنکھوں کا موتیا آپریشن آ جائے گا، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی، کیونکہ دل سے دل میں راستے ہیں، دل سے دل میں راستے ہیں۔ کی ز دل تا دل یقین روزن بود، کی ز دل تا دل یقین روزن بود، نہ جدا وہ دور چوں تو دو تن بود۔ جس طرح دو جسم دور ہیں، دل دور نہیں ہوتے۔ دل میں شیخ کے دل میں، سامعین کے دل میں، مقرر کے دل میں کھڑکیاں ہیں، اس کی روشنی سب کے دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر دل کی کھڑکیوں کا کسی کو علم نہ ہو تو میں ایک مثال سے اس کو ثابت کرتا ہوں۔ مولانا مثالوں کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں کہ متصل نبوت سفال دو چراغ الگ الگ جل رہے ہیں، دونوں کا جسم الگ الگ ہے مٹی کا، لیکن نور شان
ممزوج باشد در مساغ، دونوں کا نور فضا میں ملا ہوا ہے۔ دیکھو ٹیوب لائٹ دور دور ہے لیکن روشنی میں روشنی ملی ہوئی ہے نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں تک اس کی روشنی وہاں تک اس کی روشنی؟ تو جب اللہ والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں صالحین اللہ کے لیے تو سب کا نور فضا میں منور ہو جاتا ہے اور دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے، موتیا آنکھوں کا اتر جاتا ہے، حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، دنیا کی فنائیت سامنے آ جاتی ہے۔ کتنی ہی کما لو، کلفٹن اور سوسائٹی میں بنگلے بنا لو، مرسڈیزوں پر چل لو، قالینوں پر رہ لو، موبائل اور موبائل اور تمام پلاؤ قورمہ اور تمام نعمتوں کے ساتھ جب جنازہ اترے گا تب پتہ چلے گا کہ نظر بازی آج کتنی کام آ رہی ہے۔ سوچ لو اس کو، جب مردہ اور جنازہ گزرتا ہے تو کیا حسین لڑکے اور لڑکیاں سامنے نہیں آتی؟ لیکن مردہ دیکھ سکتا ہے جیتے جی اللہ پر مر جاؤ، ظالموں بعد میں مرنے سے اور بعد میں گناہ چھوڑنے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ کافر بھی مر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ بولیے، کافر مرنے کے بعد گناہ کر سکتا ہے؟ تو تمہاری مومن اور تمہاری ایمانی شان کیا یہی ہے کہ مر کے گناہ چھوڑو؟ کافر جیسا کام کیا؟ کافر بھی تو مرنے کے بعد گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو تمہارا کیا کمال ہوا؟ مومن کی شان یہ ہے، اللہ کے دوستوں کی شان یہ ہے، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ جیتی جی اپنی سب آرزو پر خون آرزو کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیتے ہیں، اور غم اولیاء اللہ کی غذا کھا لیتے ہیں، اور جب ان کو زخم حسرت آتا ہے تو وہ دل میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کا کیا کرم ہے کہ ہماری بری آرزو کو حرام کر دیا اور خون حسرت سے ہمارے دل کو لال کر دیا۔ اب آفتاب نکلے گا قرب کا، جب مشرق لال ہوتا ہے، جس کو توفیق ہو جائے نظر بچانے کی، زخم حسرت کھانے کی اور خون آرزو پینے کی، تو سمجھ لو اب اس کا دل لال ہو رہا ہے، اب سورج اللہ کے قرب کا نکلنے والا۔ دنیا تو تم پر ہنسے گی کہ یہ دیکھو مولوی لوگ کچھ مزہ نہیں پاتے، جہاں کوئی ٹیڈی آئی نظر بچا کر نہ بینا بنے ہوئی، یہ اندھے کیا جانے مزہ۔ لیکن سن لو اندھوں کا مزہ میں بتاتا ہوں میں اندھوں کا مزہ، اندھے نہیں ہے وہ، اللہ کے لیے نابینا بنے ہوئی۔ پہلے میرا ایک شعر سن لو، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، کون؟ نمکین چہرے حسین، اللہ کے حکم سے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، تو وہ آسمان والا زمین والے کی ادا پر اس کی رحمت خود قربان ہو جاتی، اللہ کی رحمت برس جاتی کہ میرے بندے کی بینائی میری غلامی کی تابعدار ہے، جہاں میں خوش ہوتا ہوں وہاں دیکھتا ہے، جہاں میں ناراض ہوتا ہوں وہاں سے اپنی نظر بچا کر غم اٹھاتا ہے۔ کیا اللہ رحم الرحیم نہیں ہے؟ کیا ایسے غمگین اور زخم خوردہ دلوں کو پیار کرنے والا نہیں ہے؟ اس کا دل جانتا ہے کہ اللہ اسے کتنا پیار لیتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو پرہیز کرنے سے، ڈائریا ہے، پیچش ہے، دست ہے، اماں نے کہا بیٹا کھچڑی کھاؤ، لیکن دوسرے بھائی کباب کھا رہے ہیں، وہ روتا ہے کہ اماں ہمیں بھی کباب، اماں کہتی ہے نہ رو مت، اچھے ہو جاؤ گے تو کباب بنا کر کھلا دیں گے، پھر بھی رو رہا ہے وہ، تو ماں اسے گود میں لیتی ہے، اپنے دامن سے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتی ہے اور اس کے گالوں کو چما لیتی ہے اور کلیجے سے لگا کر کہتی ہے گھبراؤ مت، چند دن کا معاملہ ہے، انشاءاللہ جو آج اللہ کے لیے، جو آج دنیا میں اللہ کے لیے نظر بچا کر غم اٹھا رہے ہیں، دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسا پیار لیتا ہے کہ ان کا دل ہی جانتا ہے۔ اب اختر کا ایک شعر تازہ سنو، تازہ، جس کو ابھی اور لوگوں نے نہیں سنا۔ دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے ہوئے، اے دنیا والو دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے ہوئے، یعنی کیا مطلب؟ اے دنیا والو مجھے مت دیکھو کہ ہم نے حرام آرزو پوری نہیں کی تو میں غم میں ہوں، غم زدہ نہیں ہوں، میں حرام آرزو کو چھوڑ کر اللہ کے اوپر رحمت پر فدا ہو رہا ہوں کہ آپ کا احسان و کرم ہے، کہاں یہ میری قسمت کہ ہم آپ کے راستے کا غم اٹھاتے، یہ اولیاء اللہ کی رضا ہے۔ سب کو نصیب دشمنہ نہیں ہے، نصیب دشمنہ نہیں ہے، یہ نصیب دوستاں۔ یہ غم گناہ سے بچنے کا، نظر کی حفاظت کا غم نصیب دوستاں ہے، نصیب دشمنہ نہیں ہے۔
تو میرا تازہ شعر سنیے. دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا درما لیے ہوئے. یہ سارے عالم میں اختر کو کیوں بلا رہے ہیں؟ عالم درد ہے، درما لینے کے لیے اختر کو یاد کر رہے ہیں. ابھی ٹیلی فون آیا ڈھاکہ سے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ والوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. کتب بینی کا کمال نہیں ہے. یہ کتب بینی سے اعمال کے، شریعت کے اعمال کے کمیات و مقدار ملتا ہے، مقادیر ملتے ہیں. کمیت اعمال کی کمیت ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اعمال کی کیفیت ملتی ہے. وہ درد دل تم نہیں پا سکتے کتابوں سے. اور جس نے اپنے شیخ کے ناز اٹھائے، اللہ نے اسے بھی ایسی قوم دی جو ان کے ناز اٹھانے والے پیدا ہوئے. شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ایک غلطی سے سہارنپور مظاہر العلوم میں سبق و وقت یاد نہیں تھا یا فیل ہو گئے کسی پرچے میں، تو مدرسے مظاہر العلوم کے کھمبے میں مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے رسے میں باندھ دیا اور کہا جب تک بندھے پڑے رہو. اور ایک عالم کو اور بھی، مفتی وجیح صاحب کی روایت ہے جو ابھی زندہ ہیں لطیف آباد میں، حیدرآباد میں، کہ ایک عالم جس کو اس کے استاد اور شیخ نے باندھ دیا، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اس تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا. مدرسے بہت سے ہیں، بہت سے ایسے نالاق مرید بھی ہیں کہ اگر جب تک حلوہ اور چائے پلایا تو کہا میرا شیخ بڑا پیارا ہے، اور جب ذرا ڈانٹ ڈپٹ لگائی، آپریشن کیا، چاقو دیکھتے ہی بھاگا. کہا کہ اچھا ہوا آپ نے چاقو دکھا دیا، ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ بھونکتے بھی ہیں. اس وقت تو دونوں کام کر رہے ہیں، بھونک بھی رہے ہیں اور بھونکتے بھی. لیکن معرومی فرماتے ہیں غرض ہر زخم تو پر کینا شوی، اے مرید، اے طالب، اے سالک، اگر حق شیخ کی ہر ڈانٹ سے تیرے دل میں کینہ آ گیا کہ میری آبرو کو نقصان پہنچایا شیخ نے، ایسا ظالم اس قابل نہیں ہے کہ وہ مرید ہو. مرید کو اپنے شیخ کے سامنے اپنی آبرو کی کوئی قیمت نہیں رکھنی چاہیے. اپنی شان کی قیمت مت لگاؤ، شان تمہاری قیامت کے دن چمکے گی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شان میری گھٹائے جا، رتبہ میرا بڑھائے جا. شیخ شان گھٹاتا ہے مگر رتبہ بڑھاتا ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر بحث زخم تو پور کینا شوی، اے ظالم، بے وقوف، نادان مرید، اگر تو شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے پرکینا اور قلب میں گرانی محسوس کرتا ہے، پس تیرا بے سیقل آئینہ شوی، تو بغیر رگڑے کیسے آئینہ بنے گا؟ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے اور ایسے معزز اس زمانے کا ڈپٹی کلکٹر، آج کل کمشنر کا بھی درجہ نہیں، گورنر کا بھی درجہ نہیں. خواجہ صاحب کو حقیق الامت نے ڈانٹا، نکل جاؤ خانقاہ سے، خانقاہ سے نکلو. خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر ہو کر چپراسی اور کار موجود اور تمام علماء ان کی عزت کرتے تھے. پوچھ لو جو ان کے زمانے کے ہیں. مولانا صاحب رحمت صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اعظم گڑھ شبلی منزل میں 5 خلفاء موجود تھے اور سب علماء، جس میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحمت صاحب دامت برکاتہ اور ڈاکٹر عبدالحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مگر میر مجلس خواجہ صاحب تھے. خواجہ صاحب اس مجلس کے امیر تھے. سب سامنے کان لگائے اور خواجہ صاحب کی حضرت کی بات سنائی. یہی چمکے جس نے شیخ کی ڈانٹ اٹھائی، اللہ نے ان کو چمکایا. مگر چمکنے کی نیت سے ڈانٹ مت برداشت کرو، اللہ کے لیے، عزت کے لیے نہیں، رب العزت کے لیے ڈانٹ برداشت کرو. تو دیکھا آپ نے خواجہ صاحب نے کیا لکھا؟ باہر خانقاہ کے باہر بستر لگا دیا،
اور مست ہو رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کیا کہے شیخ بڑا غصے والا ہے, اس کے مزاج میں اعتدال نہیں, بہت ڈانٹتا ہے اس میں, جتنا کھلایا پلایا سب نکال دیا. لیکن ایک شعر لکھ کر بھیجا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری, بھگانے کی ان کی نہ بھاگنے کی میری. یہ دیکھا, اس کو ڈپٹی کلکٹر کہتے ہیں. ایسی خان کو تو اور زیادہ ضد ہونی چاہیے. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. ایک بیچارہ قوم کا وہ جو کپڑے بنتے ہیں وہ نفلیں پڑھ رہا تھا, غریب آدمی تھا. ایک خان صاحب نے دیکھا, وہ سمجھے بیچارے میری ضد میں 6 رکعت اور پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے جلدی سے اس خان صاحب نے کہا, یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 2000 رکعت کی ضد میں اس جلاہے کی. دیکھا, اللہ کے لیے نہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خان پیدا کیا ہے ان میں جان بھی بہت ہوتی ہے. اگر ارادہ کر لیں, ٹھان لیں کہ آج سے گناہ نہیں کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ ہمت بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے, مفتی وجیح صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہ عالم جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے رسے سے کھول دو, مجھے یہ سزا منظور نہیں. بہت سے مدرسے ہیں, آج ان کا دنیا میں کوئی نام بھی نہیں جانتا, خود راوی بھی نام نہیں جانتا تھا, مفتی صاحب نے ان کا نام نہیں بتایا. اور شیخ نے یہ کہا کہ اے میرے شیخ و استاد, آپ مجھے باندھے رکھو جب تک دل چاہے, ہم خوش ہیں, راضی ہیں. آپ کو راضی کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں, آپ کو راضی کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اور آپ کے تقدر کو ہم سبب کفر سمجھتے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو ستایا ان کا خاتمہ بھی صحیح نہیں ہو سکا. حقیق الامت لکھتے ہیں کہ اندیشے سے خاتمہ ہوتا ہے. لہذا شیخ کو اللہ نے وہ درجہ دیا کہ بڑے بڑے علماء کے کندھوں پر ان کی ڈولی اور پالکی چلتی تھی. رائے میں دیکھا میں نے, جگہ جگہ میں نے دیکھا کہ ان کی جب پالکی اور ڈولی چلتی تھی تو پیر سے معذور ہو گئے تھے, تو بڑے بڑے علماء کے کندھوں پر ان کی سواری چلتی. کیا عزت ملی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. لیکن بادشاہت کی نیت نہ کرو, عزت کے لیے مت کچھ کرو, رب العزت کے لیے کرو. عزت اللہ کے اختیار میں ہے. عزت کا اختیار ہم بندوں کو, مخلوق کو نہیں دیا اللہ نے. تو عز من تشاء کہلایا. یہ اقرار کرو ایمان والو کہ میں عزت جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, وہ تو ذل من تشاء, جس کو چاہتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں. لہذا مخلوق ہم کو نہ عزت دے سکتی ہے نہ ہم کو ذلیل کر سکتی. کیوں صاحب, کیا اس آیت کا مدلول نہیں ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. لہذا شیخ جو ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. پہلے اپنا گمان صحیح کرو کہ اگر وہ رگڑتا ہے, ڈانٹتا ہے, آپریشن کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. مولانا بھی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں اور ان کے غلاموں کی شان ہوتی ہے کہ چاکری خواہانداز رہ لے جہاں. مخلوق سے چاکری نوکری چاہتے ہیں تب اللہ کی نسبت منتقل کرتے ہیں. چاکری خواہند از اہل جہاں نخوتی دارن وہ کبرے چوشہاں. سبحان اللہ, ایسا نخوت اور تکبر بظاہر رکھتے ہیں بادشاہوں کی طرح. مولانا گنگوہی کی اس ادا کو دیکھ کر کہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے, لیٹے ہوئے قیلولہ کر رہے تھے, ایک زمیندار بڑا معزز آیا تو حضرت نے دیکھ بھی لیا, پھر کروٹ بدل کے پیش ہو گئے. وہ سمجھ رہا تھا ابھی کھڑے ہو جائیں گے مولانا. تو اس نے کیا کہا کہ دیکھیے عجیب مولوی لوگ ہیں, سامان کچھ نہیں, فرعون جو سامان بنے ہوئے لیکن تم کو پتہ نہیں کہ کتنا سامان ہے ان کے پاس. ان کا سامان, ان کی سلطنت, ان کے تخت و تاج ان کے اندر ہے. بادشاہوں کا تخت و تاج اور سامان سلطنت باہر ہوتا ہے. فوج مخالف ہو گئی, رات کو خبر اعلان کر دیا, تختہ الٹ گیا. پہلے تخت پر بیٹھے تھے
اب تختہ پر سوار ہیں، کیونکہ ان کی سلطنت فوج سے ہے، الیکشن سے ہے، عوام سے ہے، اور اللہ والوں کی سلطنت ان کے باطن سے ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اصلی اللہ والوں کو بادشاہ مت کہو، کیونکہ الیکشن سے انتخاب نہیں ہوا، یہ بادشاہ نہیں ہے، باد مانے ہوا، ان کی شاہی ہوا پر نہیں ہے، یہ شاہ ہے، یہ شاہ ہے۔ کیوں؟ شاہ کی تعریف کیا ہے؟ شاہ آ باشد کہ از خود شہ شود، شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے اللہ والا اور شاہ بن جائے، اس کی سلطنت اس کے اندر ہو۔ شاہ آ باشد کہ از خود شہ شود، شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہو، نیز لشکر نیز دولت سے شود، وہ خزانہ اور فوج سے بادشاہ نہیں ہو، تو دولت ختم ہو جائے، سکہ ختم ہو جائے، بادشاہت ختم، فوج بغاوت کر گئی، ختم۔ لیکن کسی اللہ والے کی ولایت کوئی چھین سکتا ہے؟ اگر 1,00,000 مرید سب کے سب فرنٹ ہو جائیں، بلکہ جگتو فرنٹ ہو جائیں، تو بھی اس کی ولایت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ولایت کی ضمانت لیتی ہے، اس کی دوستی کی ضمانت اللہ کے ہاتھ میں۔ تمہارے بھاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے والے ذلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عاشقوں کو کبھی مرتد نہیں دیکھ سکتے آپ۔ سر زاہد نہیں، یہ سر سودائی ہے، میں ہوں اور اس در کی جبہ سائی۔ ایک پریشانی میں نے حضرت کو خط لکھا کہ کجا روین بے فرما عظیم جناب کجا، ایک زمانہ ہو گیا کئی برس، ابھی تک اس پریشانی سے نہیں نکل رہا ہوں، تو کیا میں کہیں اور جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر؟ کجا روین بے فرما عظیم جناب کجا، میں آپ کی بارگاہ۔ میرے شیخ نے جواب لکھا، سر ہماجا نہ کی بادہ خوردئی، سر ہماجا نہ کی بادہ خوردئی، جہاں سے شراب محبت کیا ہے وہیں سر رکھے پڑے رہو۔ کیا مطلب؟ کہ میرے دروازے ہی پر پڑے رہو بستر لگائے ہوئے۔ ایک وقت آج آیا کہ نہیں آیا؟ پریشانیوں کا نام بھی نہیں، حاسدین کے نام و نشان نہیں، جو میرے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، میں ان سے آج کہتا ہوں، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خیر چھپائے گی لہو کا دریا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خلوص کو، اخلاص کو رائگاں نہیں کرتے۔ حاسدین نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ شیخ کے ساتھ رہنے میں بھی مجھے مخلص نہیں قرار دیا۔ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت کے ساتھ مالٹا چوسنے کے لیے رہتا ہے، اسیر مالٹا ہے، مرغی کھانے کے لیے رہتا ہے۔ میں نے کہا کہتے رہو جو کہتے رہو، آئے گا ایک زمانہ، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ میرے شیخ کی غلامی کے صدقے میں سارے عالم میں کیا کام ہو رہا ہے، جا کے میرے اختر کے ساتھ سفر کر کے دیکھ۔ دیکھا آپ نے کہ شیخ ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی ماں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ناز اٹھائے، کس مقام پر پہنچے؟ جو لوگ اپنے شیخ کی ڈانٹ و ڈپٹ کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے تواضع کی اللہ کے لیے کہ میرا تعلق ان سے اللہ کے لیے ہے، لہذا ہمیں اللہ کے لیے ان کے ناز اٹھانا ہے۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹیں 100 بار منانا ہے۔ کہیے صاحب کیسا شعر یاد آیا آج؟ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹیں 100 بار منانا ہے۔ عجیب شعر یاد آیا، شاید بہت دن کے بعد یا پہلی ہی دفعہ پیش کر رہا ہوں۔ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹیں 100 بار منانا ہے۔ یہ ہے من تواضع للہ رفع اللہ، مگر رفعت کے لیے تواضع مت کرو، للہ بیچ میں ہے، بیچ میں ہے للہ، اللہ کے لیے ناز اٹھا لو۔ پھر دیکھو کیا لیلاؤں کے لیے فرہاد نے پہاڑ سے ٹکر نہیں لیا اور مر گیا؟ شیری کے لیے کیا مجنو نے صحرا نوردی اور جنگل جنگل پھر پھر کر کے پاگل نہیں ہو گیا؟ کیا عذرا کے لیے وامق برباد نہیں ہوا؟ دنیاوی عشق میں کتنے لوگ ویران ہو گئے، اور مولا کے عشق میں اتنے نازک بنے نہیں ہو کہ شیخ نے ذرا سے ڈانٹ دیا، اب سینے شیطان پہنچ گیا۔ ارے بھائی کوئی دوسرا پیر میٹھا تلاش کرو، یہ تو بڑا گرم پیر معلوم ہوتا، کوئی ٹھنڈا پیر تلاش کرو جو ٹھنڈا پلاتا رہے۔
اور لیکن چائے پینے کے لیے پیر کے ہاں تیار گرم گرم، کہتے ہیں چائے گرم ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چائے کے پینے والے 4 گناہ سے مشکل سے بچتے ہیں. 90% بلکہ 99%، 99 اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر 1 کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. سوچ لو جو لوگ چائے پیتے ہیں، آج کئی 10 دن سے میں آزما رہا ہوں تو یہی کہتے ہیں بھول گئے، بھول گئے، اور اس کے بعد آخر میں الحمدللہ بھی نہیں کہتے. اور تیسرے کی عیب نکالتے ہیں کہ پانی کچا رہ گیا تھا پیالے میں، پتی کم تھی، چائے میں دودھ کم تھا. کوئی کہتا ہے شکر زیادہ کر دی، شربت بنا دیا. کوئی کہتا ہے شکر کم کر دی، پھیکی پھیکی پلا رہے ہیں. گردے کے کسی طرح چین نہیں. اور بہت گرم گرم پینا کہ جس سے معدے میں السر پیدا ہوتا ہے، تھوڑی سی معتدل کر کے پیو. حتی یذهب منه غلیان البخارہ وکثرت الحرارہ. چائے کو اتنا دیر انتظار کرو کہ اس سے بخارات کی اور بھاپ کی تیزی کم ہو جائے اور حرارت کی تیزی معتدل ہو جائے. چائے میں اتنی تاخیر کرو. حتی یذهب منه غلیان البخارہ وکثرت الحرارہ. اے بخارا کے رہنے والوں غور کرو. صحابہ کا عمل لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے بہت تیز گرم گرم بھوک معدے کی جھلیوں، نازک جھلیوں میں وہ زخم ڈال دیتا ہے، السر ہو جاتا ہے. جس کو السر ہے اس سے پوچھ لو کہ ایک گھونٹ گرم چائے نہیں پی سکتا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل پیتا ہے دودھ کی. دیکھا آپ نے؟ اس لیے لیکن ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر کوئی شیخ و مربی رکھو. بمبئی کے ایک ڈاکٹر کو غلبہ ہو گیا، ہر وقت رو رہا ہے، یہاں تک کہ تہجد میں میرے ساتھ کو ایسی آواز نکالی کہ میں گھبرا گیا. وہ تہجد میں عجیب روتا تھا، عام معتدل صحت کی رونے کی آواز نہیں تھی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اور بعد میں اس کی بیوی بچوں نے کہا یہ ہم سے لڑ رہے ہیں، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے، چین نہیں ہے ہم لوگوں کو. میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کا مرید ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، آپ اسے حکم دے دیں کہ اختر کی مشورے پر عمل کرے. ان کو بلایا میرے شیخ نے، فرمایا جو حکیم اختر علاج کرے وہ کرو. میں نے سب وظیفہ بند کر دیا. ایک سیب کا حق روزانہ کھاؤ، آملے کا مربع چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کھاؤ، اور دوستوں میں ہنسو بولو. ایک وظیفہ مت پڑھو، فی الحال ملتوی کرو. اور سبزہ میں سمندر کے کنارے بمبئی کے سبزہ وغیرہ میں ٹہلو اور دوستوں میں ہنسو بولو. خبردار جو تنہائی میں رہے. 10 دن کے بعد ان کے بیوی بچوں نے کہا صاحب یہ کیا آپ نے بتایا، تو معتدل ہو گئے، نارمل ہو گئے، پہلے کارمل تھے. اور اب ہنسنے بولنے لگے. مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں اب ڈاکٹری شروع کر دوں. میں نے کہا ذرا ابھی آپ ڈاکٹری شروع نہ کریں، کیونکہ آپ ڈاکٹر تو ہیں مگر آپ کی ڈاک میں اور ٹر میں تھوڑا فاصلہ ہو گیا ہے. ڈاک آپ کی کہیں ہے، ٹر کہیں ہے. ابھی علاج کرو گے مریضوں کا بیڑا غرق کرو گے، ذرا اور معتدل ہونے دو. پھر ان کو اتنا مزہ آیا کہ بمبئی سے ہردوئی میرے ساتھ آئے کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے. انہوں نے اپنی زندگی میں زندگی پالی، حالانکہ پیر بھائی تھے، مگر میں نے شیخ سے ان کو مانگ لیا. کسی کے درد محبت میں عمر بھر کے لیے، کسی کے درد محبت میں عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے. کسی کے درد محبت میں عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے. سبحان اللہ، یہ انہیں کا ہے. اب کوئی ہم کو یہ شکایت کرے کہ ہم کو اطلاع نہیں ہوئی، ہم کو سعودیہ میں سمجھ رہے ہیں، تو یہ کوئی یہ عاشقی ہے. ان کو خود آنا چاہیے یہاں. اب میں آ کے اخبار میں دوں کہ اختر آ گیا، اخبار کا خرچہ دو تو میں یہ بھی کر دوں گا. پھر ہاں، اس سے پہلے جمعے میں ایک خاتون نے عورتوں کے مجمع میں ایک اشتہار تقسیم کیا جو میرے اصول کے خلاف کیا، اور اس میں لکھا تھا بیگم وہ عبد الباقی. اب کے جمعے کو ان کو اطلاع کرنا ہے
کہ آئندہ سے اگر کسی نے اشتہار تقسیم کیا اس کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، اور میں نے انتظام کر لیا ہے۔ میں نے ایک موٹی تازی مضبوط عورت کو ایک وردی بنا دی ہے، وردی شرطی والی، پولیس والی، اور ایک ڈنڈا پکڑا دوں گا، جس نے بھی تقسیم کیا اس کی چوکیا پکڑ کر 2 ڈنڈے مارے گی۔ یہ کیا بات ہے کہ جب میں منع کر رہا ہوں کہ کوئی اشتہار بغیر میری اجازت یا مولانا مظہر صاحب کے اجازت کے بغیر شائع نہ کیا جائے، یہاں مت تقسیم کرو، میرا ایک ادارہ ہے، میرا آپریشن روم ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں اس کا راؤنڈ مارتا ہوں مریضوں کے اوپر 3 دفعے، تم دوسرے ڈاکٹر کا راؤنڈ کیوں لگوا رہے ہو؟ میرے مریض ہیں، میرا ہاسپٹل ہے، میں راؤنڈ لگا رہا ہوں، اب تم دوسرے ڈاکٹر کو راؤنڈ لگوا رہے ہو میرے گراؤنڈ میں، میرے ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں دوسرے ڈاکٹر کا راؤنڈ لگوا رہے ہو۔ دیکھا آپ نے انگریزی میری؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ولا فخر یا ربی۔ لہٰذا میں نے مولانا سے کہہ دیا کہ جمعے کو اعلان کر دینا، جن صاحب نے آ کر وہ معذرت کریں، آ کے معافی مانگیں، ورنہ ان کا آنا ممنوع کر دیا جائے گا۔ یہ تماشا بنا رکھا، کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ کسی ڈاکٹر کو، اس کے جنرل وارڈ میں یا ICU میں، جو اس کا اسپتال کا مالک ہے کیا کہے گا؟ وہ سیکورٹی کو کہے گا اس کی گدی پکڑو اور لے جاؤ اس کو باہر۔ لیکن ہم گدی کو مضبوط نہیں پکڑیں گے، گدگدی لگاتے ہوئے آرام سے اس کو کہیں گے جاؤ اب آئندہ مت آنا ادھر۔ گدی میں اور گدگدی میں کچھ قریبی مناسبت ہے کہ نہیں؟ خیر چلو، اب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت، صالحین کی، متقین کی صحبت کیوں فرض کی کہ تقویٰ میں تو دیر لگے گی، جلدی سے تم میرے متقی اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر سکون قلب تو حاصل کر لو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میرے اولیاء کے سینوں میں کیا نعمت ہے۔ یہ کونوا مع صادقین کا راز پیش کر رہا ہوں، کیونکہ متقی بننے میں ایک زمانہ لگے گا۔ بولیے، فریج خریدنے میں ہر مہینہ بچا بچا کے پیسہ رکھنا، اس میں وقت لگے گا۔ اللہ والوں کے سینوں میں میری طرف سے سکینہ، ٹھنڈک ہے، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ڈیپریشن بغیر کیپسول اچھے ہو جائے گا۔ کونوا مع صادقین، تم میں صادقین بننے کا، متقی بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ بھی۔ اب مگر 4 شرطیں اور بھی ہیں، جب اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو 4 شرطیں اور بھی ہیں۔ والذین جاہدوا، یہاں اس موصول بمنزل شرط کے ہے، اس موصول بمنزل شرط کے ہے کہ مگر اللہ والوں کی صحبت سے تم اللہ والا جو بنو گے، اس کی 4 شرطیں ہیں۔ اب جلدی جلدی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، جاہدوا فینا اے فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل پر غم اٹھاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہی مسئلہ ہے، بڑے بڑے پہلوان اور شاعر آسمان و زمین ایک کر دیتے ہیں، لیکن جب غم اٹھانے کا وقت آتا ہے تو لومڑی کی طرح بھاگتے ہیں۔ دل پر مجال نہیں کہ وہ غم اٹھا لیں، دل کو خوش کرنے کے لیے ہر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی شرط لگا دی کہ دیکھو ہمیں اگر حاصل کرنا ہے تو رفیق سفر کسی کو بناؤ، راہبر تلاش کرو، مگر ان مجاہدات سے گزرنا پڑے گا کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھانا پڑے گا، ورنہ شیخ کے ساتھ بھی رہ کر تم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ شیخ ہر وقت تمہاری گردن پر سوار کہاں رہے گا؟ تم کسی بہانے سے پان لینے جاؤ گے، وہاں بھی نظر خراب کر لو۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو لوگ مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنے غم پر، اپنے دل پر غم اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ملتا ہے۔ وعدہ کرو آج سے کہ ہم غم اٹھا لیں گے، لیکن حرام خوشیوں کو ہم غم اٹھائیں گے، مگر حرام خوشیوں کو اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے بھروسے پر وعدہ کر لو۔ نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جو دین پھیلانے کے لیے بھی غم اٹھاتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے۔ وطن چھوڑنا آسان ہے، اپنے پوتوں نواسوں کو چھوڑ کر جا کے دیکھو سفر میں کیا کیا ہوتا ہے۔
عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سفر میں تو بڑے مرغیاں ملیں گی، لیکن تکالیف کتنی ہوتی ہیں۔ میرا کمرہ ICU کا آرام دہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت کی لالچ میں جا رہا ہوں کہ ایماناً و احتساباً، ایماناً و احتساباً، ایمان کے تقاضے سے اور ثواب کی لالچ سے سفر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اختر کو اور میری اولاد کو اور آپ سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ 2 شرطیں ہو گئی نا، اور جان اگر کوئی دے سکے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اپنا مال پیش کرو، میرے وعظوں کو چھپواؤ، خود چھپوا کے تقسیم کرو، میرے ہاتھ میں پیسہ مت دو۔ اپنے فلوس کو، اگر میرے خلوص پر اعتماد ہے تو اپنے فلوس کو پیش کرو، ورنہ اپنا خود خرچ کرو۔ نمبر 3، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف اٹھا لو۔ نمبر 4، الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا لے۔ جاہدو کیا ہے؟ مجاہدہ ہے، تکلیف ہے، اختار المشقت ہے، مشقت کو، تکلیف کو اٹھاؤ اور ہر گناہ سے بچو۔ اس مشقت میں اگر شیطان کہے کہ جان نکل جائے گی تو لبیک کہہ دو کہ اللہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ دوستو، جتنا خوف، جتنا عظمت الہیہ ملتزم پر، روضہ مبارک پر، وہی اشکبار آنکھیں سارے عالم میں جب لے کر پھرنے لگو تو سمجھ لو صاحب نسبت ہو گئے۔ پھرتا ہوں دل میں درد کا درما لیے ہوئے، دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے ہوئے، دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا درما لیے ہوئے۔ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری روئے زمین آپ کے لیے ملتزم ہو جائے گی اگر سچے دل سے اللہ والے بن جاؤ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ ساری کائنات کوئے محبوب ہے عاشقوں کے لیے، لیکن ملتزم کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنی جگہ پر سراخوں پر ہے۔ وہ احترام، وہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ملتزم ہی پر چپٹنے کا صدقہ میں ایمان و یقین کا یہ عالم نصیب ہو جاتا ہے، لیکن جن کے سینے ملتزم پر چپٹے ہوئے ہیں ان کے سینے سے بھی چپٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟ تم ان سے محبت کرو، نہیں کہ مجھے ابھی چپٹ لو تم لوگ اور میں، اپنی جان بچانا بھی مثبت فرض ہے، اس لیے بتا دیا چپٹنے کا مطلب کیا ہے۔ اتباع کرو، مشورے پر عمل کرو۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ لنہدینہم سبلنا، 2 تفسیر کی علامہ آلوسی نے، اے لنہدینہم سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا۔ سبل السیر الینا، سیر الی اللہ بھی دوں گا، اللہ تک پہنچ جاؤ گے، پھر بارگاہ میں بھی داخل کر لوں گا، میری دربار میں، میرے صفات میں غرق ہو جاؤ گے۔ سبل الوصول الی جنابنا، 2 تفسیر کی، سیر الی اللہ بھی ملے گا اور واصل باللہ ہو کر اللہ کے صفات میں غرق ہو جاؤ گے۔ ہر وقت کہو گے میں دن رات رہتا ہوں جنت میں، گویا میرے باغ دل میں یہ گلکاریاں ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کو معیت خاصہ، قرب خاص عطا کرتا ہے۔ یہ مخلص ہیں کیونکہ انہوں نے غم اٹھایا، حلوہ خور نہیں ہے، بلا خوری بھی کرتے ہیں۔ بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، اختر کا شعر ہے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، جب تک بلا کشی نہیں کرو گے وفا کیشی نصیب نہیں ہوگی۔ وفا کیش، وفادار وہی بندہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غم اٹھانے کے لیے اپنے قلب و جگر کو پیش کرتا ہے۔ وہ ظالم لومڑی سے بھی بدتر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی زبان سے وفا کا لفظ نکل سکے۔ یہ وفادار ہے، ہاں نفس دشمن کا وفادار ہے۔ جب نفس اس کے دل میں گدگدی لگاتا ہے تو فوراً نمکینوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ نمک حرام شخص ہے۔ بتاؤ، جس نمک کو چکھنے کو اللہ نے حرام فرمایا، ایسے نمک کو دیکھنے والا نمک حلال ہے یا نمک حرام؟ بتاؤ بھائی،
لہذا دوستو اس آج مجلس میں عہد کر لو کہ جان دینے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، تاکہ لیتخذ منکم الشہداء، جو لوگ نمک حرام سے بچنے کے لیے اپنی حرام خوشیوں کا خون کرتے ہیں، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تفسیر بیان القرآن دیکھ لو کہ جنہوں نے کافر کی تلوار سے شہادت اختیار کی اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی تلوار سے اپنی بری تمناؤں کو، بری خوشیوں کو قتل کیا ہے، دونوں شہید ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان کی شہادت ظاہری ہوگی، ان کی شہادت باطنی معنوی ہوگی، دیکھنا انشاءاللہ۔ اور بلکہ سلطان ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جنہوں نے ایسی صورتوں سے جان بچائی، نظر بچائی جو اس کے دل میں سلطنت بلخ کی متبادر ہے۔ کیا ایسے حسین نظر سے نہیں گزر جاتے جن کی قیمت اس کے دل میں سلطنت بلخ کے برابر ہے؟ تو سلطان ابراہیم ابن ادہم نے رحمت اللہ علیہ نے بلخ سلطنت اللہ پر قربان کی، اور خدا کے عاشق بندے آج بھی روئے زمین پر ایسی شکلوں سے نظر بچاتے ہیں جن کی قیمت ان کے دل میں سلطنت بلخ کے برابر ہے۔ تو انہوں نے بلخ کی سلطنت تو نہیں دی، مگر سلطنت بلخ کی متبادل قیمت کو ادا کر دیا اللہ کی محبت میں۔ دیکھا آپ نے؟ آج مسکین ملا بھی بہت سے قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادہم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے۔ مخلوق پوچھے گی یہ تو مسکین ملا تھا، یہ سلطان ابراہیم کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا؟ انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ جواب عطا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے بندے نے بہت سی شکلوں سے نظر بچایا ہے، جس کی قیمت اس کے قلب میں سلطان ابراہیم ابن ادہم نے سلطنت بلخ دیا، اس نے سلطنت بلخ کی متبادل قیمت پیش کیا، اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اب شعر میں سنو، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں میں نے، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں میں نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، دیکھو نہ مجھے حسرت ارما لیے، پھرتا ہوں دل میں درد کا درما لیے ہوئے۔ جن کی ارمان پورے ہو رہے ہیں رومانٹک دنیا سے پوچھو کیوں بے چینی ہے، کیوں ویلیم 5 کھا رہے ہو، اور دیکھو کسی کی وائف خراب ہو گئی لائف، کھا رہے ہو جگر میں اس کا نائف، لیور خراب ہو گیا چاقو کھاتے کھاتے، اور بزبان ہزارہ کاچو کھاتے کھاتے، ہزارے والے چاقو کو کاچو بھی کہتے ہیں۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو تقریر کا حاصل کیا ہے، اولیاء اللہ بننے کا نسخہ پیش کیا، جو اس پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہو جائے گا۔ صحبت اہل اللہ کے ساتھ چاروں مجاہدے کا ارادہ کر لو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا کلام ہے، وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا، لنہدینہم سبلنا، ذرے ذرے سے اس کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و جان کو اپنی رحمت سے جذب فرما کر اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لے کہ سارا عالم ہمیں آپ کی رحمت کی گود سے چھین نہ سکے، اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے اپنے کرم سے اختر کو، اس کی اولاد و ذریات کو، آپ سب کو، آپ کے خاندان و اولاد کو اے اللہ وہاں تک پہنچا دے، سارے عالم کے کافروں کو اہل ایمان بنا دے، سارے عالم اختر کو، سارے عالم کے اہل ایمان کو عافیت دارین اور تقوی کی پر استقامت اور دونوں جہان کی خوشیوں سے ہمکنار فرما دے، اور چونٹیوں پر رحم فرما دے، بلوں میں مچھلیوں پر رحم فرما دے، دریاؤں میں، سمندروں میں، اے رحمت بحر ذخار سارے عالم پر رحمت کی بارش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب